مناظرے کا کبھی کوئی حل بھی نکلا ہے؟ جیت کے نکلا یا ہار کے نکلا ہے؟ اس نے اپنی ہار تسلیم کی ہے یا جیتنے والے نے اس کو گلے لگایا ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے وہ ہمارے کھاتے میں تم ڈال رہے ہو. جس مولوی نے مناظرہ نہ کرنا ہو, یہ جس بندے نے وہ کہتا ہے آ جاؤ ہمارا مناظرہ ڈی سی کے دفتر میں ہوگا. بھائی ساری دنیا کو پتا ہے کہ ڈی سی مناظرہ کرنا دے گا. تم تو ہمیں قادیانیوں سے بھی بڑا جناب تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. یہ سب سے بڑی توہین ہے یار. جاؤ یار تم جلالی کے ساتھ بیٹھ جاؤ یار. میں مجھے کہتے ہو تو میں یہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں جاؤ جی بھائی مرزا جاؤ جی. میں کہتا ہوں جی کہ جلالی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. دعوت اسلامی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کا دعوت اسلامی اس کا نہیں ہے. پہلی بات یہ دعوت اسلامی ہماری جماعت ہے. چھوٹے موٹے اختلاف کہاں نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو بالکل ہی وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتے کہ میں تو ان کو سمجھتے نہیں ہوں اتنا, حالانکہ ان کے تو اپنے لوگ ان کو نہیں مانتے. تو کسی کی جناب والا تنقید کر رہا ہے, کسی پہ کس طرح کر رہا ہے. پاپ چاچا چشتی چاچا تیری چاچی تیری گئی فلانا گیا. یہ کیا ہے یار. وہ میرے پاس آئیں, میں 1 کروڑ روپے کی شوٹی بانٹ دینا چاہتا ہوں کہ یار اس بندے کا وال بھی کا نہیں, وہ میں کسی کو شو ہی نہیں کروں گا کہ مرزا صاحب میرے پاس کب آ رہے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مولویوں نے جناب لوگوں کے زہر بھر دیا. بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں تو آپ نے بھی زہر بھر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہیں, یہ فلانے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کے فالوورز میں بھی اگر ایمان اور حیا ہوگی نا, تو ان کے سامنے جب کہا جائے گا یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں, تو ان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چشتی رسول اللہ والے سے وہ نفرت کرے. کبھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ مرزا صاحب چاہیں تو یہ 1 دن کا مسئلہ بھی نہیں ہے, گھنٹے کا مسئلہ ہے. مفتی صاحب آپ کے اس معاملے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے, دین کا اسلام کا نقصان ہوا ہے. باقی میرا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب, اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مفتی محمد حنیف روشی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں وقت نکالا. کیسے حالات ہوا, کیا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آج کل تو میڈیا کی زینت بنے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. بس یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لوگ تنگ تو نہیں کر رہے آج کل زیادہ؟ دیکھیں تنگ کا مطلب یہ تو ایک چیز ہے نا کہ آپ کے والے سے اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے تو کچھ تو شرارت کی وجہ سے وہ رابطہ کرتے ہیں اور کچھ حقیقت جاننے کی وجہ سے. لیکن آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر میسج آپ کا چلا جاتا ہے, تو ہمارے سے بھی زیادہ لوگوں کو خود اس حوالے سے بہت ساری چیزیں خود بخود پتہ چل جاتی ہیں. صحیح. آپ کی اصل وجہ شہرت, ویسے تو آپ مدرس ہیں, جامعہ چلا رہے ہیں, ٹی سی سب کچھ, لیکن آپ کی اصل وجہ شہرت مناظرے. آپ کو پوری دنیا میں پہچانا گیا, اہل سنت کا آپ نے جو ہے وہ پرچم اٹھایا ماشاءاللہ. مجھے بتائیں کہ مناظرے کا کبھی کوئی حل بھی نکلا ہے؟ کبھی کوئی ایک جو بندہ جیت کے نکلا یا ہار کے نکلا ہے, اس نے اپنی ہار تسلیم کی ہے یا جیتنے والے نے اس کو گلے لگایا ہے, کبھی حل نکلا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ ہو, صحیح, یہاں اصل مسئلہ ہار جیت کا نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کا, کہ آپ کے جو فالورز ہیں یا آپ کے جو تعلق والے ہیں ان تک یہ بات واضح ہو کہ بھئی ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ہمارا ٹھیک ہے. روزانہ ٹاک شوز میں یہی تو ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے دلیل دیتا ہے, دوسری اپنے دلیل دیتے ہیں, سننے والے خود بخود اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارا جہاں بھی مناظرے ہوئے ہیں اس میں بھی الحمدللہ ہمیں تھوڑا سا نہیں انٹرنیشنلی خاطر خواہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ یار پہلے تو لوگ کہتے تھے نہیں یار یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, مولوی حضرات ویسے ہی لڑتے ہیں. لیکن ہمارا بالخصوص جو میرا 2010 والا مناظرہ ہے بارکاؤ والا, اس میں تو لوگوں نے اس نے تو لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یار اچھا اتنا بڑا بیچ میں گڑبڑ ہے, معاملات ہیں, تو اس کا مطلب ہے مولوی ویسے ہی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ بیچ میں سے چیزیں ہیں, مطلب مان لیتے ہیں. جی بہت سارا اثر پڑتا ہے. اچھا, ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے مرزا صاحب کو لے کے, مرزا انجینئر صاحب کو لے کر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مناظرے کے لیے آئیں گے یا آپ کو اگر وہ بلایا جائے تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنا کام کر رہے تھے, ہم اپنا کام کر رہے تھے. صحیح. ان کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں, ٹھیک بھی ہیں. بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے کہ وہ بے باک ہو کر انبیاء کے لیے, صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, اور بالخصوص اب تو انہوں نے اولیاء کرام جن کی مسلمہ شخصیات عند الامت ہے, تو ان کے لیے وہ اس طرح سے جارحانہ حملے کر رہے ہیں کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی ایک آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے تجھے تو کر دیا تو یہ اس کی دل آزاری نہ ہو. بھائی ایک بندے کی دل آزاری نہیں کر رہے ہو تو دین کا سامنے نعرہ لگا کر تم کروڑوں کی دل آزاری کر رہے ہو. تو میں نے اس وجہ سے
مرزا صاحب کو جو ہے نا یہ بیسکلی انہوں نے ویڈیو میں مجھے مخاطب کیا تھا کہ قریشی صاحب آپ جواب دیں، تو میں نے اس کے بعد کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر جواب لیں آپ، لیکن جواب کا ایک طریقہ ہے. اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مناظرے میں ہمارے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ آؤ ہمارا مناظرہ چوک میں ہوگا. جس مولوی نے مناظرہ نہ کرنا ہو، یہ جس بندے نے وہ کہتا ہے آ جاؤ ہمارا مناظرہ ڈی سی کے دفتر میں ہوگا، آؤ ہمارا مناظرہ چوک میں ہوگا، فلانے بازار میں آ جاؤ. بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈی سی مناظرہ کرنا دے گا، یا چوک چوراہے میں مناظرے ہوتے ہیں. میں نے تو آج کل کا تو ماشاءاللہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 کیمرے لگائے اور بیٹھ دو کیمرے لگائیں، ایک ادھر وہ بیٹھے ہیں ادھر میں بیٹھوں، اور میں تو ان کو ان کے مسائل ہیں ان کی سیکیورٹی کے، ان کو ادھر بلانا بھی نہیں چاہتا. صحیح ہے. میں نے تو ان کو یہاں تک کہا ہے کہ آپ دن رکھیں، ہم ادھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یار آپ سے چائے بھی نہیں پئیں گے، ہم وہاں اپنا پانی اپنی چائے لے کر جائیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں گے. پھر آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے نا کہ حنیف قریشی یہاں کوئی ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کر دے گا. بھائی کیمرے لگے ہیں، آئیں، آپ بیٹھیں گے ہمارے سامنے، آپ اپنا موقف رکھیں گے، ہم اپنا، بے شک درمیان میں آپ ایک تیسرے بندے کو بٹھا لیں کہ جو ذرا سا روک دے کہ جی یہ رک جائیں. پھر ساری چیزیں کیمرے آن کیمرہ ہوں گی، سارا کچھ تو دنیا دیکھ لے گی. ویسے مرزا صاحب عموماً کہتے ہیں کہ میں نہ قوم نو اکھاں لا دیتی ہیں، یار ہم چاہتے ہیں کہ اس آنکھوں سے یہ قوم نظارہ تو دیکھے نا کہ کیا نظارہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اصل میں بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ العظیم مسلک اہل سنت اتنی بنیاد، مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ محض خواہ مخواہ صرف جسے ٹوکا ٹاکی کر رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. میں نے ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے اویس ربانی صاحب کے ساتھ میں نے ان کو بالکل کہا ہے کہ بھائی تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم چشتی رسول اللہ، کب کہتے ہو چشتی رسول اللہ والے آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تم تو ہمیں قادیانیوں سے بھی بڑا جناب تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. یہ سب سے بڑی توہین ہے یار. ہم میں سے آج دن تک کس شخص نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے یا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ ہم تو کیٹیگوریکلی جسے کہتے ہیں اسٹیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کفری ہے. یہ سیدھا سیدھا کفر ہے کہ بھائی آپ کسی غیر نبی کو نبی اور رسول کہیں گے تو کفر ہے. اب اصل مارا وہ بھی کہتے ہیں یہ کفر ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کفر ہے. اصل جھگڑا کس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کو کافر کو کہ اس نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ کفر ہے، فلاں کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ واقعی اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. کیونکہ جس کتاب نے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ اس قدر ڈاؤٹ فل کتاب ہے کہ اس کے حوالے سے کافر لکھ گئے ہیں کہ بھئی یہ تو انہوں نے لکھی نہیں ہے. تو ایک تخیلاتی چیزوں کی وجہ سے آپ اٹھیں اور اٹھ کر کسی جناب اتنی بڑی ہستی کو جس نے کروڑوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا اور کروڑوں جن کی فالوئنگ ہے پوری دنیا میں ان کو لوگ مانتے ہیں، تو اس کو آپ کافر کہہ دیں؟ یار یہ دین ہے یہ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. اب دیکھیں نا، خود مرزا صاحب اپنی بہت ساری گفتگو میں کہہ چکے ہیں فلاں بخاری کے اندر کتاب جو ہے نا وہ فلاں روایت گستاخی ہے، وہ مسند احمد بن حنبل میں فلاں روایت گستاخی ہے، مشکات کے اندر یہ بات گستاخی ہے. تو پھر مت کرو، وہ جو مشکات چھاپنے والے، مشکات کو لکھنے والے، ان سب پہ لگاؤ کفر کا فتویٰ، کیونکہ تمہارے نزدیک وہ گستاخی ہے نا. حیران ہوں میں کہ جو حدیث کی کتابیں پوری تحقیق سے لکھی جاتی ہیں، جن کی سندیں موجود ہوتی ہیں، او بھائی میرے، تم ان کتابوں کے اوپر ان کے اندر چیزوں کو غلط کہہ کر بھی پھر بھی ان کو چھاپ بھی رہے اور ان کو حدیث کی کتاب کہہ رہے ہو. تو جو تصوف کی کتاب جن کے رائٹر کا یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، محض ملفوظات وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، تو تم اس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہو کہ ہم بزرگوں کو کافر کہیں اور پھر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ دیکھو جی یہ نبی کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں. نبی کے دین سے کھلواڑ مرزا صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے تو بالکل دین کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. اچھا آپ کافی عرصے بعد بولے مرزا صاحب؟ دیکھیں میں بالکل بہت عرصے بعد بولا ہوں. میں نے انڈور ہمارے کوششیں کی ہیں کہ یار مرزا صاحب یہ نہ کریں کہ مل جل کے کوئی معاملہ بن اس کو، لیکن میں آپ کو صحیح بات، میں کھرا سا آدمی ہوں. میں ابتدان مرزا صاحب کے حوالے سے میرا یہ تھا کہ یار ایک نوجوان ہے، وہ اپنی تحقیقات کے حوالے سے کر رہے، تو چلو اگر کوشش کی جائے تو اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ نوجوانوں کی رغبت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں رکھا ہے. لیکن جس وقت میں نے ان کی چند چیزیں دیکھی ہیں کہ یار ایک چیز حقیقت سامنے آ چکی ہے، مطلب پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے وہ تحقیق الحق کی عبارت کو لے کر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی لکھ دیتا، وہ ہے بھی ادھر ڈفرنٹ، وہ یار ظالم آدمی، انہوں نے اس کا رد کیے ہوئے اور تو کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے لکھ دی ہے. مطلب اس بندے کا پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ اتنی مشکل سٹرانگ اردو لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو پڑھنی نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ہے.
تو اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر میں نے جو پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا وربانی صاحب کے ساتھ، وہاں پر میں نے صورتیں بیان کی تھیں کہ یار کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی کو کافر نہیں کہتا. کلام کفری ہوتا ہے، بندے کو کافر نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اور اگر کہیں پر تعویل بعید کا بھی بیچ میں سے شائبہ ہوتا ہو نا، تو ہمارا جو علم الکلام ہے وہ اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے. دیکھیں نا، یہ ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ ایک مسلک کو کہہ رہے ہیں، ہم نے جناب یہ کہتے ہیں اسے اس کو کہہ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے. اور بھائی چلو، ہم نے تو عبارتوں کو سامنے رکھ کر ان کی تحقیق تفتیش کے بعد معاملات کیے. وہ تو اوورال پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے. اب تو بتا، سب سے بڑا فرقہ باز تو ہے. واہ. کسی ایک ٹائم میں وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتے رہے، کسی ایک ٹائم میں اہل حدیثوں کو سپورٹ کرتے رہے، پھر جو سنت کے پیچھے پڑ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ میڈیا کی ریل پیل کے لیے، کنٹروورسی کریٹ کر کر رہنے کے لیے، اور وہ فالوورز کی بڑی بات کرتے ہیں کہ جتنے فالوورز میرے ہیں، جتنا مجھے لوگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں جو آدمی کعبہ شریف میں روز جا کر نماز پڑھتا ہے نا، اس کو کوئی خبر نہیں آتی ہے لاکھوں نماز پڑھتے ہیں. ایسا ہی. وہ ایک کالے نے جا کر کرسی اٹھا کر اس کو توڑا نا، وہ جو ادھر لگا ہوا تھا بلب، تو پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کوریج دی، اربوں لوگوں نے اس کا کلپ دیکھا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میری فلاں چیز جو ہے نا وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور جس میں نے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ وہ شخص جناب ایسے پھکڑ بازیاں کرتا ہے کہ اللہ معاف کرے، جیسے یوں لگتا ہے کہ اسٹیج شو میں بیٹھا ہوا ہے اکیلے. بھائی دیکھیں نا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں، اور ان کے سامنے وہ کر رہے ہیں، دانت نکل رہے ہیں، کھل رہے ہیں جی، ہنس رہے ہیں جی، فلاں ہیں جی، یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی کی جناب والا تنقید کر رہا ہے، کسی پہ کس طرح کر رہا ہے، پاپ چاچا چشتی چاچا تیری چاچی تیری گئی، فلانا گیا. یہ کیا ہے یار؟ لوگ ان پھکڑ بازیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں نا، اسٹانڈ کر رہے، کبھی کسی کو کہہ دیا، کبھی کسی کو کہہ دیا. آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے، انداز گفتگو آپ کی، جی مطلب یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ہر ایک کو جا کر چھیڑو گے، ہر ایک، تو آپ کو سارے ہی کہیں گے نا. آج میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ آج پھر مزید کیڑا. ہاں تو اچھا، جب آپ کی پہلی پوڈ کاسٹ ہوئی ربانی صاحب کے ساتھ، جب آپ کا کلپ وائرل ہوا، انہوں نے سنا، انہوں نے بھی ریئیکشن دیا. انہوں نے تو آپ کو بالکل ہی وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری کر دیا کہ میں تو ان کو سمجھتے نہیں ہوں اتنا، حالانکہ ان کے تو اپنے لوگ ان کو نہیں مانتے. اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی وہ کس طریقے سے مناظر میں آپ کے سامنے بیٹھیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو بات ہے نا، بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی خود میرے پاس کلپس موجود ہیں جس میں مجھے انہوں نے مناظر مانا ہے. اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے بریلویوں کا سب سے بڑا مناظر. ایسا ہی ہے، بالکل کا. پھر کہیں وہ جناب انہوں نے مجھے علم کا منطق کا امام کہا ہے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی. پھر یہ گپ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا سب کچھ سب کے قوم کے سامنے. ایسا ہی ہے بھائی، ہم نے عدالتوں میں جا کر ایک دو دن 20 موضوعات، 20 چلو زیادہ ہو گیا، مبالغہ ہو گیا، میں نے متعدد موضوعات پر عدالتوں میں جا کر ہم نے کیس لڑے، دلائل دیے، ملحدین کے خلاف، گستاخان صحابہ کے خلاف، گستاخان اہل بیت کے خلاف، قرآن کے منکرین کے خلاف کیس چلے، ہم نے دلائل دیے جا کر. پھر ٹیلی ویژن چینلز پر ہمارے مختلف موضوعات کے اوپر ہمارے سلسلہ بحث وغیرہ آپ ساری قوم دیکھتی ہے، ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. پھر میرے فزیکل مناظرے جو ہے نا وہ موجود ہیں، بالفعل سارا سلسلہ ہوا ہے. تو اب میں مسلک اہل سنت ہی کی طرف سے مناظرے کیے ہیں نا. ایسا ہی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ سارے متفق ہو جاؤ، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. او بھائی، دو بھائیوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے پوری دنیا کے کسی مسلک میں. اب شیعوں کے ساتھ مناظرہ ہو تو ان کو کہا جائے کہ بھائی جواد جو لاہور والے جواد صاحب ہیں، نقوی صاحب، تو ان سے کہا جائے کہ تم شہنشاہ نقوی صاحب سے لکھوا کر لاؤ. شہنشاہ نقوی صاحب سے کہا جائے کہ تم جناب والا بلتستان والوں سے لکھا کے لاؤ. بلتستان والوں کو کہا جائے کہ تم جناب اپنا سیلکوٹ والوں سے لکھا کے لاؤ. نہ وہ لکھ کے دیں کہ بھائی تنظیمی اختلاف ہوتا ہے بہت سارا مسلکوں میں. اب اگر مرزا صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ جلالی صاحب اور دعوت اسلامی والے، یار میں آج آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں، جا یار مرزا جلالی کے ساتھ ہی بیٹھ جائے یار. ہمارا اختلاف ہے نا،
ہمارا ایک دو مسئلوں پر جلالی اختلاف صاحب ہے، سے ٹھیک، اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مرزے کے مسئلے میں میرا جلالی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بٹھا دیں ان کو. جاؤ یار تم جلالی کے ساتھ بیٹھ جاؤ یار. میں مجھے کہتے ہو تو میں یہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں جاؤ جی بھائی مرزا جاؤ جی، میں کہتا ہوں جی کہ جلالی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھ چل بیٹھ جائے. کیا لگتا ہے آپ کو بیٹھ جائیں گے؟ اور یار پھر وہی بات کر رہے ہیں، وہ کارڈ کھیل رہا ہے نا ٹھیک ہے کہ بھائی جلالی صاحب کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا 2-3 مسائل پر اس کے ساتھ اختلاف ہے، اور واضح اختلاف، واضح اختلاف ہے. لیکن مسلکی والے سے یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائے یار یہ جلالی کے ساتھ بیٹھ جائے. دعوت اسلامی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کا دعوت اسلامی اس کا نہیں ہے. پہلی بات یہ دعوت اسلامی ہماری جماعت ہے، ہماری تنظیم ہے، چھوٹے موٹے اختلاف کہاں نہیں ہوتے ہیں. وہ ہر جو کسی جگہ بولنے والا آدمی ہوگا نا اس کے کسی نہ کسی جامعہ سے، کسی نہ کسی جماعت سے، اس کے کسی نہ کسی شخصیت سے اختلاف چلتے رہتے ہیں. لیکن کوئی ہمارا دعوت اسلامی کے ساتھ ایمان کفر کا اختلاف ہے؟ او بھائی انتظامی مرحلے کے چھوٹے موٹی چیزیں ہماری ہوتی ہیں، وہ چیزیں تو چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وضاحت سے، جاؤ یار دعوت اسلامی کا کوئی جید جو مفتی جو ان کی جماعت اس کو سلیکٹ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے یار وہ اس کو مقرر کریں. میں کہوں گا میری طرف سے بھی یہاں چلو مرزا صاحب آپ گئے نا، بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو یہی ہے نا، اس مسئلے پہ جاؤ یار جلالی صاحب کوئی تم اس کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، بیٹھو نا، آؤ نا بیٹھو کہ تم. ہمیں اس لیے لگ رہا ہے دیکھو بھائی کہ مرزا صاحب تکفیر کر رہے ہیں ایک امت کے بڑے طبقے کی، یہ بات اور خواہ بغیر کسی وجہ کے کر رہے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے وہ ہمارے کھاتے میں تم ڈال رہے ہو. اور پھر کہتے جی وہ فلاں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، فلاں نے اس کو اور بھائی اگر ڈیفینڈ ایک آدمی کسی نے مثال طور پر اگر کہیں کر بھی دیا تم اس کو ڈیفینڈ کہتے ہو، وہ ڈیفینڈنگ نہیں ہوتی ہے. وہ تعویلات میں سے تعویل کی گنجائش کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس معنی میں بھی اگر تم تعویل کرنا چاہو تو یہاں بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ بندے کو ہم کافر قرار نہ دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارات کے حوالے سے اپنا حکم شرعی صادر کیا، لیکن ان کی ذات پر انہوں نے حکم نہیں لگایا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہلکی سی اس وقت مشہوری ہو گئی تھی کہ بھائی رجوع کر لیا تھا شاہ اسماعیل صاحب نے اپنی عبارتوں سے، ایک مشہوری ہوئی تھی، وہ کیسا ہوا نہیں، لیکن ایک بات پھیلی ہوئی تھی. اس تعویل بعید کی وجہ سے بھی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ باتوں تو کے اوپر تو ہمارا فتویٰ ہے، میں اس بندے کے اوپر فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ فوت ہو گئے ہمارے سامنے ہوتا، ہم اس سے پوچھتے اور اس سے بات کرتے کہ بھائی یہاں یہ کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات. اتنی احتیاط ہے. مسئلہ تکفیر کوئی مذاق ہے کہ یار آپ جس کو دل کریں گے اٹھ کے کافر کہنا شروع کر دیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی. آپ بغیر دلیل کے اگر کسی کو کافر کہیں گے تو کیا حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا؟ واہ مفتی صاحب، بعض کا تو نے کئی جگہ ایسا کہا کہ آپ کے جو بیٹھنے بٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ مناظرے کی آمنے سامنے ہونے کی، وہ کہتے ہیں کہ سارے مولوی جتنے بھی ہیں سب کو وہ رگڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے مسلک کے چوکیدار بنے میں ان کی ہمت ہی نہیں کہ مائی کا لال میرے سامنے آگے بیٹھے. یہ جو الفاظ اور یہ جو چیزیں، میرے خیال میں اس پہ کمنٹ مزید میں خود بھی آگے نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ساری دنیا نے دیکھ لی ہے، ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. میں نے سارے عذر مرزا صاحب کے ختم کر دیے ہیں کہ بھائی میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آئیں، میں 1 کروڑ روپے کی چھوٹی بانٹ دینا چاہتا ہوں کہ یار اس بندے کا بال بھی کرنی ہو، میں کسی کو شو ہی نہیں کروں گا کہ مرزا صاحب میرے پاس کب آ رہے ہیں یا آپ کب جا رہے ہیں، یہ ہمیں کب جا رہا ہوں. وہ یار اس سے زیادہ بھی کوئی ہے یار، اس سے زیادہ اس کا مطلب ہے یہ بندہ بس کلپ کھیلنا چاہتا ہے، اسی سے یوٹیوب پہ ریٹنگ بھی آتی رہے گی، معاملات بھی چلتے رہیں گے. اگر ہم ایک ہی دفعہ بیٹھ کے مناظرے میں ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ تو بریلویت کے لیے تو اس کا تو دانا پانی بند ہو گیا، پھر کلپ کس کے بنائے گا وہ بندہ. آخری سوال ہے ان سے ریلیٹڈ، کبھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ مرزا صاحب چاہیں تو یہ 1 دن کا مسئلہ بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے. اگر وہ خدا رسول کا خوف دل میں رکھ کر ہماری باتوں کو وہ غور سے سن لیں کہ یار ہم کیا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کو رد کرتے ہیں نا. وہ تو دیکھیں نا، ہم سیدھا سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان عبارات کی وجہ سے یا ان کتابوں کی وجہ سے کہ جو کتابیں کنفرم بھی نہیں ہیں، صحیح، تو تم ان کی وجہ سے اتنے بڑے بزرگوں کو کافر کہہ رہے ہو، اور ہمارے اوپر تم جناب اللہ وہ لگا رہے ہو کہ بھئی یہ معاذ اللہ یہ کفر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ ان کا نیا کلمہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے، ان کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں. اب باتیں جناب جی مجھے بتائیں اہل سنت کیوں بڑھتی جا رہی ہے دڑوں میں کچھ؟
بد نصیبی ہیں. کس کی بد نصیبی ہے؟ بھائی آپ ہم سب کی بد نصیبی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہم اتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ اہمیت ہم اللہ اور رسول کو نہیں دے رہے ہیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کو, اپنے استاد کو, اپنے پیر کو ہم دے رہے ہیں. کہ جس کی وجہ سے بہت ساری دفعہ اگر پیر سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی معاملہ آ گیا تو ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں جس وقت تک ہمارے اندر سے یہ انتہا پسندی, استاد پرستی, پیر پرستی, شخصیت پرستی نہیں جائے گی نا, اس وقت تک اللہ معاف کرے انجام ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں جس طرح ابھی حال ہی میں آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا, آپ نے اس کے اوپر میرے خیال سے کلپ بھی کر دیا, سارا کچھ معاملات ہو گئے. اب مجھے بتائیں, ایک ممبر پر دونوں تینوں جو علماء اہل سنت کے ہیں, میں نہیں الفاظ دہرانا چاہتا, وہ آپ کو پنڈی کا کچھ کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں. یہ سارے معاملات کب تک چلتے رہیں گے؟ اور ہم آڈینس, یہ جو لوگ ہیں, یہ کس طریقے سے اس کی یہ دیکھیں, میں اطلاع عرض کر دوں کہ میری زبان سے پچھلے 10 سالوں میں پہلی دفعہ وہ لفظ نکلے, اور صحیح. وہ لفظ بھی میرے ان صاحب کے رجوع سے پہلے نکلے. صحیح. اور اس سے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے, وہ سارے سوشل میڈیا جاننے والوں کو پتہ ہے کہ بھئی کہاں کہاں میری, حتیٰ کہ اور تو چھوڑو یار, اس بندے کے اپنے یوٹیوب چینل پر میری اور مرزا جیلمی کی تصویریں سوروں کے اوپر لگا کر, اللہ اکبر, تو اس نے کلپ اپنے آفیشیل اس پہ چڑھایا, اور جمعے کے خطبے میں اس نے کہا کہ یہ 2 سور ہیں, ایک پنڈی کا اور ایک جہلم کا. آپ مجھے بتائیں کہ یار یہ مسجد میں آپ لوگوں کو اس کے برعکس میرا چیلنج ہے, میرے ہر جمعہ لائیو چلتا ہے. صحیح ہے. پچھلے کافی عرصے سے, کہیں بیچ میں مسئلہ ٹیکنیکلی آیا نہیں بھی ہوتا کبھی لائیو, کبھی ہم نے کسی بندے کو ڈسکس بھی کیا ہو, کبھی تھرو آؤٹ موضوع شروع کرتے ہیں اور اختتام موضوع بات ختم. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی ہزاروں زیادتیاں ہیں, اسٹیجوں پہ جانا, گالیاں دینا, گستاخ صحابہ کہنا, آپ یہ فلاں ہے یہ فلاں, ہم نے تو کبھی رپلائی نہیں کیا, کبھی بھی. تو یہ انسان ہے, ہم بھی, ہمیں بھی غصہ ظاہر میں آتا ہے کہ بھئی ایک وہ چیز آئی ہے. اب اس کی زبان سے مسٹیک ہوئی ہے, یعنی سبقت لسانی ہوئی ہے, اور اس نے وہ جملہ بول دیا, یعنی عمر بن سعد کی جگہ عمر بن عاص کو لے آئے. ایسے ہی ہے. اب اس نے اسی دن نہیں, یہ تیسرے دن یا غالباً دوسرے دن جو ہے نا اس نے رجوع کیا. پہلے دن اگر رات کو ہوئے تو دوسرے دن جو ہے نا یا تیسرے دن جا کر اس نے اس سے رجوع کیا, اور وہ بھی رات کو میرا کلپ آنے کے بعد کیا ہے. صحیح. اب گو کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں نے ریئیکٹ سخت دیا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کافی سخت ہے. کافی دیکھیں میں نے سخت, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کے لیے اتنا وہ کریں کہ 2 سور, اور اس سے پیچھے ہر جمعے, ہر دوسرے جمعے, ہر جگہ جہاں بیٹھے ہیں آپ کہیں یہ گستاخ صاحب ہے, یہ رافضی ہے, یہ فلاں ہے. کیا اللہ رسول کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ ٹھیک ہے, خدا کی قسم میں اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں, اگر یہ صاحب, یہ ان کو کوئی نمائندہ نہ, یہ اگر تحقیق تفتیش کرنا چاہیں تو یہ فون پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یار ان چیزوں کے حوالے سے میری کلیئرنس کئی سال پہلے کی موجود ہے, جن کی وجہ سے وہ میرے اوپر کر رہے ہیں. اور وہ صاحب خود بھی وہ کہہ چکے ہیں اپنی جو ہے نا اپنے بیان میں کہ بھئی میں مفتی صاحب سے کلیئر ہو چکا ہوں. پھر جن چیزوں سے وہ پہلے کلیئر ہو چکے ہیں, پھر وہ باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ دیانت ہے, علمی دیانت ہے؟ تو بہرحال میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میرا دل اس وجہ سے بہت سخت پریشان ہے. صحیح. رہ گئی یہ فیاریں شفیاریں, وہ ان کو بھی پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے. وہ بھائی میں نے ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا تھا, نہ اسے وہ جو قرآن کے حوالے سے اس نے کیا تھا جی حدود بل, تو میری تو درگت بنائی گئی, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے ثابت قدمی دی. واہ. میں کتنے عرصے تک جیلوں میں تفتیشوں میں مجھے رگڑے گیا تھا, اور مجھے بہت لاس دیا گیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اس دین کی وجہ سے ڈٹا رہا تو میرے اوپر کیا کیا تشدد ہوئے. میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں. میں واحد و آدمیوں کے خدا کی قسم, مجھے اگر خوف ہے نا, یا جس سے میں نہیں لڑ سکتا ہوں, وہ میرا ضمیر ہے.
کہ میں اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا ہوں. میں 2 دنوں کے اندر میری حالت خراب ہو جاتی ہے اگر میں کہیں غلطی پر ہوں اور میں اس کے آگے کھڑا ہو جاؤں. اور میں اندر سے مطمئن ہوں نا تو اللہ کی قسم دنیا ٹکرا جائے. ممتاز قادری صاحب کے دور میں جو معاملات ساری دنیا نے دیکھے ہیں الحمدللہ, کیا وہ کون سا روے یار جو ریاست کی طرف سے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوئے. یہ بات ہے. کون سی چیز ہے وہ, کون سا داؤ, وہ کون سا رستہ ہے کہ جو نہیں کیا گیا. بھائی الحمدللہ ہم نے تو ہنس کے مسکرا کے ہم نے اس کو قبول کیا. اور خدا کی قسم میں جب کبھی اگر ایسا ہوتا تھا میں رو کر کہتا یا رسول اللہ قبول کر لیں کہ یہ آپ کے دین کے لیے میں کر رہا ہوں. تو یہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ یار ایک سبقت لسانی ہوئی ہے, اس پر آپ مجھے گستاخ صحابہ کہہ رہے ہو. صحیح. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کا یہ ہو گیا, اس کا یوں ہو گیا تو اس کا یوں ہو گیا, اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہو. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا دل خود میں سے مجھے دکھ ہے کہ ہمارا دین تماشا بنا ہوا ہے. اس وقت چونکہ بہت سارے ہمارے دوست لبرلز کے خلاف, مطلب لادینیت کے خلاف, الہاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ روتے ہیں میرے آگے آ کے کہ مفتی صاحب آپ کے اس معاملے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے دین کا. واہ. اسلام کا نقصان ہوا ہے. باقی میرا کیا ہے, مجھے جو لوگ جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں. اور یار پھر یہ جو پرچہ ہے, یہ پرچہ کیا ہے, 298 اے قابل ضمانت دفعہ ہے. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میری بحث موجود ہے کہ میری ایویڈنسز ہیں کہ میرا رجوع ہے, وہ میری پہلی پیشی میں میرا پرچہ فارغ ہو جائے گا. صحیح. اگر کیس چلتا بھی ہے تو اس کے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ڈروں گا کہ جو 100 سے کتنی زیادہ ایف آئی آریں بھگت چکے ہیں یار, میں ڈروں گا اس چیز سے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا مسلک تماشا بنا ہے, ہمارا دین تماشا بنا ہوا ہے. میں نیوٹرل لوگوں کو دیکھتا ہوں, گروپوں میں دیکھتے ہیں, دل یعنی کہ دکھا ہوا ہے کہ یار میری وجہ سے اللہ کے دین کے حوالے سے جو علم, بالخصوص جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی قادیانی اور لبرل اور لادین لوگ, ملحد لوگ, ہمارا تماشا انہوں نے بنائے ہوئے ہے کہ یہ ہیں وہ مولوی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں کیا لڑ رہے. بس اچھا, اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. ان چیزوں سے جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ایک اور ٹاپک کھڑا ہوا ہے, رافضی, نازوی, سنی, شیعہ, فلاں فلاں. اب یہ ہم لوگ کہاں سے بچ کے نکلے, مجھے بتائیں. میں کیسے کہہ سکوں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں, ایک اچھا سنی ہوں, ایک اچھا کیا ہوں. میں کس کو سنوں, کس کو فالو کروں, کس کے پیچھے نماز پڑھوں, کس مولوی کو سمجھوں. دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز ہے اللہ رسول, یعنی عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت. بے شک. اور عقیدہ رسالت کے متعلقات. توحید میں تقریباً سارے مسلمان ایک ہیں. عقیدہ رسالت میں بھی اللہ کا شکر ہے ہم سارے مسلمان حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. صحیح. اس کے بعد آ جاتا ہے متعلقات نبوت, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, تو پھر اس کے ساتھ کچھ کمالات, معجزات اور شانیں بھی عطا کی ہیں. تو ان کمالات, معجزات اور شانوں کو بھی ہم نے اسی طرح ماننے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کی ہیں. صحیح. اس کے بعد ہے منصوبات رسالت, حضور کے ساتھ جو چیزیں منصوب ہیں, صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, ان تمام چیزوں کا ہم نے احترام. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, کلمہ پڑھیں, اللہ کی توحید پہ ایمان رکھیں, حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھیں, ہر وہ نسبت جو رسول اللہ کے ساتھ ہے اس کا ادب کریں, چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے, آپ کے لیے کامیابی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں ایک جگہ محفل سے نعت پڑھ کے نکلا, میری عادت ہے چونکہ میں سید مظہور کنائن شاہ صاحب کا شاگرد ہوں, مجھے پہلے انہوں نے نعت سکھائی ہے اور دادا استاد ہے, میرے والد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. میں نعت پڑھ کے نکلا اور ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ نے منقبت نہیں پڑھی, تو تجھے رافضی تو نہیں ہو, نازوی تو نہیں ہو. میں کہ مجھے ان کا مطلب بھی نہیں پتا. دیکھیں یہی وہ بے احتیاطی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ, نوجوان, آپ جیسے نوجوان یا عام جو طبقہ ہے وہ علماء سے متنفر ہو رہے ہیں. ہم نے غیر ضروری بحثوں میں اپنی قوم کو الجھایا ہے. میں آپ کو حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہماری 90% عوام کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تفضیلی کیا شے ہوتی ہے. ان کو ان چیزوں کا اصطلاحوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے ذکر اہل بیت کے لیے, ہم وہاں آدھا گھنٹہ ان چیزوں پہ بیان کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب ہماری سٹیجوں سے
اصلی بات یعنی حضور کی شان، اللہ کی توحید، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ رہ کر یہ خام خواہ کی جو چیزیں ادھر ادھر کی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی ہیں، یہ آ گئی ہیں نا، ہمارے اسٹیجوں سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ مولوی کی تقریر میں 200 بندہ ہوتا ہے اور محفل نعت کے اندر 5000 بندہ ہوتا ہے؟ یہ بات ہے. کیا عوام نے بتا نہیں دیا ہے کہ عوام ان چیزوں کو نہیں جو ہے نا وہ مان رہی ہے؟ آپ ان کو پازیٹیو ویسے راستہ بتائیں. تو یہی ایک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی عوام کو ایک عقیدہ 2 لفظوں میں بتائیں کہ بھائی ہم نے حضور کے کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، ہم نے حضور کی اہل بیت کا عشق دل میں رکھنا ہے. بس اس کو ان مسئلوں میں نہ الجھائیں، یہ رافضی، یہ تفضیلی، یہ فلانا، یہ فلانا. اس کو ایک مسئلہ بتا دیں کہ اہل سنت و جماعت تمام حضور کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو خلافت ہے، ترتیب خلافت، اس کے مطابق ان کی افضلیت بھی مانتے ہیں. سب خلفائے راشدین ہمارے نزدیک برحق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ جنتی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اہل بیت اطہار یہ میرے رسول کے جگر کے ٹکڑے. پھر ان کا جو قربت کا مقام ہے، حضرت سیدنا ابوبکر بن یاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عقیدہ افضلیت کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے آسمان سے کوئی گرا دے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں شیخین کریمین کی اقدمیت و افضلیت سے کمپرومائز نہیں کروں گا. یعنی کتنا کٹر آدمی ہے. لیکن آگے جو بات کہی، فرمایا اگر میرے گھر میں یہ تینوں آ جائیں، شیخین کریمین، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور مولا علی، تو میں پہلے جا کر آؤ بھگت مولا علی کی کروں. کیوں بھائی؟ کہ حضور کے زیادہ قریبی وہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ پھر خود صحابہ کرام کو آپ دیکھیں. میں یا میرا جو نظریہ ہے نا، میں حضور کے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن حضرت حسین بچے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضور کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. اور پھر اہل بیت اطہار کا آپ دیکھیں کہ کتنے اہتمام کے ساتھ وہ ساری اہل بیت حضرات خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھتی رہی ہے، ان کی خلافت کو خلافت حقہ مانتی رہی ہے. تو اب اس کے بعد ہمارے لیے بڑا آسان راستہ ہے کہ ہم صحابہ کو اس طرح مانیں جیسے اہل بیت نے مانے، اور اہل بیت کو اس طرح مانے جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے مانے. مجھے بتائیں، میں آ رہا ہوں ذرا دنیا داری کی طرف. ہمارے شادیوں کا جو رجحان ہے بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہوا ہے. وہ تو سب کو ہی پتہ ہے جس طریقے کے ہمارے ہندوانہ رسمیں جو ہوتی ہیں. آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے ایلیٹ کلاس کے اندر کہ نکاح کے بعد یا برات کے بعد لڑکا لڑکی جب آپس میں ملتے ہیں، دونوں خاندان کھڑے ہوتے ہیں، لڑکا کے گھنگھر اٹھاتا ہے لڑکی کا اور اس کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہے 500 بندے کے سامنے. پھر وہ حق بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں. یہ سارے سلسلے کو ابھی ہماری کمیونٹی کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. کیا آپ اس پہ بات کریں گے؟ دیکھیں، جتنا جس کے اندر جتنی غیرت ہوگی نا، وہ اسی طرح کے معاملات کرے گا. ہماری ایلیٹ کلاس جن کے اسکولوں کالجوں میں کو ایجوکیشن ہے اور زیادہ تر باہر کے ملکوں سے ان کا آنا جانا، تو ان کے لیے یہ معمولی چیز ہے. لیکن کوئی بھی صاحب تقویٰ، صاحب جسے کہتے ہیں اچھے خاندانوں کے جو مشرقی خاندان ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں دلچسپی رکھتے ہیں. تو بہرحال اگر بیوی کو حق کر رہے تو ٹھیک ہے، نہیں، لیکن 500 بندے کے سامنے 500 بندے، دیکھیے بے حیائی ہے. مطلب ایک بیوی کے ساتھ آپ نے اگر اظہار کرنا ہے تو پردے میں آپ کریں، گھر میں کریں. یہ ایک ہماری مشرقی روایات کے خلاف ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ کی ذرا ذاتی زندگی پہ آتے ہیں. کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے ہیں آپ. میں ایک چیز کو میں بس میرے ہے کہ جو طالب علمی دور میں ہم گیم کرتے تھے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لڑکے ہمارے ساتھ مطلب مدرسے میں گیم کرتے تھے، وہ بہت ساری اخلاقی کمزوریوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. صحیح، فٹ تھے. اخلاقی کمزوریاں، مثلا ہمارے دور میں اخلاقی کمزوری ہوتی تھی مدرسوں کے والے سے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ لڑکے بعض لڑکے سگریٹ پیتے تھے. صحیح. اور کچھ لڑکے جو ہے نا، وہ جب ویکینڈ ہوتا تھا تو وہ کیا بولتے ہیں، سنیما میں جا کے فلم دیکھتے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے دور کی سب سے بڑی، موبائل کا دور نہیں تھا، موبائل کیا بھائی، ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا. تو سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے دور میں یہ ایک جسے جرم سمجھا جاتا تھا، وہ فلم دیکھنا ہوتا تھا. صحیح. میرے ساتھ جو ہم لوگ کرکٹ کھیلنے والے یا اور جو بھی گیم کرنے والے لڑکے تھے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. کھیل کے آئے، تھکے ہوئے، کھانا کھایا، سو گئے. چھٹی والے یعنی ویکینڈ ہمارا یوں ہوتا تھا. صحیح.
تو اور نہ کبھی سگریٹ نہ کچھ، یعنی بہت ساری جو اخلاقی کمزوریاں ہیں کہ نہیں بعض لڑکے ویکینڈ پہ گئے ہوٹلوں پہ بیٹھے چائے شائے پی، ظاہر ہے وہاں پر ٹی وی بھی لگا ہوتا وہ بھی دیکھا. ہماری کم از کم تو میں اس وجہ سے نا گیم کو پسند کرتا ہوں کہ میرا ابھی بھی یہ گمان ہے کہ یار جو لڑکے گیم کرتے ہیں نا وہ ان کی ایک ذہن دوسری طرف ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ کو فریش لگتا ہے، وہ بڑا اچھا پازیٹیو وے میں آپ کو لے کے چلتا ہے. سوئمنگ کا بھی شوق ہے آپ کو؟ ہاں میں سوئمنگ بھی تھوڑی تھوڑی کر لیتا تم انڈر واٹر سے ڈیپ شپ سارا کچھ؟ نہیں اتنا زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا. اچھا کرکٹ آپ نے بتایا نہیں، فرسٹ کلاس کے لیے آپ نے کرکٹ کیا آپ بتا رہے تھے؟ اچھی کلب لیول پہ؟ مطلب یہ ہاں ہماری ادارے کے بچے ہمارے، میں خود ہماری اس میں سرپرستی میں ہمارا ویکینڈ کیپٹن رہے آپ مطلب ہیں؟ ہاں کھیلتے ہیں، وہ کھیلتے رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کھیلتے رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک تو یہ جو تاثر انٹرنیشنلی جو مولوی بڑے جناب وہ ہوتے ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز، یار بجائے اس کے کہ وہ موبائلوں میں گھسے ہوں وہ کہ اور کھاتے میں، چلو ان کو ایک فٹنس، ذہنی دماغی جسمانی فٹنس کے لیے ان کو گیم کے اوپر لگا دیا جائے. صحیح. مجھے بتائیں جامعات کے اندر چونکہ آپ تو اعلیٰ دور سے گزرے اسٹوڈنٹ، جامعہ کا اسٹوڈنٹ اور آپ کے دور میں جو عالم بن رہے تھے، کس کس قسم کی شرارت کرتے ہیں؟ میں آپ کا موڈ ذرا ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے چہرے سے مجھے کچھ شرارت یاد آئے گی. دیکھیں طلباء کی، بھائی دیکھیں 24 گھنٹے طالب علم ایک ساتھ ہوتے ہیں. ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے، پھر اس کے بعد جب مسجد میں آئے تو وہ اور انداز ہوتا ہے، جب مدرسے میں بچے رہتے ہیں ان کا اور ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پابند ہوتے ہیں، اتنے سے اتنے بجے تک پڑھنے، اتنے سے اتنے بجے تک کھیلنے. پھر اس کے بعد تو پھر وہاں وہی شرارتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں دو بھائیوں کی ہوتی ہیں. اچھا. لڑنے پہ آئے تو میرا بوٹ کدھر کیوں پھینکا، لڑنے پہ آئے تو میری قمیض کیوں نیچے گرا دی، میرا تولیہ کیوں گرا دیا. اور ساتھ کھڑے ہونے پہ آئے تو اگر کسی کے سر میں بھی درد ہوا 10 طالب علم کھڑے ہو گئے، کوئی گولی لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کہہ رہے اسپتال ہے. جو یہ پیار ہے. اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مدارس کے اندر جتنا محبت کے ساتھ طلباء آپس میں رہتے ہیں، یا ان کا ہمارے دور میں ویسے جو ہوتا تھا کہ ہمیں بالکل بھائیوں جیسا ہمارا سلسلہ ہوتا تھا. بہت سی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، میں نے جیسے بتایا 2 بھائی گھر میں ہوتے ہیں تو وہ میری مما دیکھیں میری جیکٹ پہن کے چلا گیا بھائی گو کا تو کیوں پہن کے گیا، یہ چلتا رہتا ہے. یہ محبت کا یہ ایک پہلو ہے. انداز ہے بالکل. اچھا جامعات کے اندر جس طرح کی یونیورسٹیز کے اندر آج کل کو ایجوکیشن بھی ہے، پھر ڈریسنگ آپ مختلف کر سکتے ہیں، بڑا دھیان دیا جاتا ہے. جیسے جیسے ایڈوانس تعلیم دنیاوی ہوتی جا رہی ہے، جامعات کے اندر یہ چیزیں کب آئیں گی؟ ہم نے دیکھے بچوں کے ڈریسز کے اوپر دھیان نہیں ہوتا جامعات کے اندر، اب کچھ آیا ہے لیکن زیادہ فوکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹیکنالوجی کیوں نہیں اب تک ڈیولپ کی گئی جامعات کے اندر؟ دیکھیں یہ الزام ہے، جتنے ایڈوانس اس وقت جامعات ہیں، دینی مدارس ہیں، اتنی آپ کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں. اچھا جی ہاں. ابھی دیکھیں نا جب امتحانات ہوتے ہیں سالانہ آپ کے بورڈوں کے، ٹاپ تو ہمارے مدارس کر رہے ہیں. یہ بات بھی ہے. بھائی دیکھیں آپ سرگودا بورڈ کو ہمارا بحیرہ شریف کا مرکز ہے وہ ٹاپ کرتا ہے. اسلام آباد کو بھی ہمارے یہاں اسلام آباد کے ادارے کے ابھی لاسٹ ٹائم ہمارے بچے نے جناب بورڈ میں ٹاپ کیا. تو یہ اس طرح یہ باتیں ہی ہیں. یہاں بیکن ہاؤس تو فلانا ہاؤس پیچھے رہ جاتے ہیں، مدرسے والا مولوی میدان مار جاتا ہے. تو کم از کم یہ ایک وہ پرانا تاثر تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی طلباء ہماری باقاعدہ یونیفارم ہے ادارے کی، جتنا ڈسپلن مدارس کا سسٹم ہے، یونیورسٹیوں کالجوں والوں کو کیا پتہ ڈسپلن. یہ وہ لوگ نا اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی کے ڈسپلن کا میں بات نہیں کرتا ہوں. آرمی ظاہر ہے آرمی یا پولیس کو آپ لے لیں، پولیس میں بھی ہے ڈسپلن، لیکن بات مدارس کا ڈسپلن، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے جو مدارس کا سلسلے ہے، وہ آرمی کے بعد یا پولیس کے بعد سب سے زیادہ ڈسپلن جو چیزیں وہ ہمارے اداروں کی ہیں. بھائی 5 منٹ کی چیزوں کا وہاں رکھا جاتا ہے، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا. جس طرح جناب کیڈٹ کالج کا سسٹم ہے، اسی طرح ہمارا ایک پورا بھائی اس طرح بیٹھنا ہے، اتنے بجے یوں کرنا ہے، اتنے بجے دعا کرنی ہے، کھانا شروع کرنا ہے، اتنے پہ ختم کرنا ہے. واہ. اپنی ذاتی زندگی سے آپ خوش ہیں؟ بہت زیادہ. کتنی شادیاں آپ کی؟ اللہ خیر کرے. ایک بے اتفاق کریں گے الحمدللہ. دیکھیں شادی ہوتی ہے قلبی سکون کے لیے اور جو تو میں اس حوالے سے یہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ العظیم کہ میں نے دین کو فالو کیا، یعنی جو ہدایات دینیاں تھیں ان کے مطابق میں نے شادی کی. تو میں ایک بہت خوش انسان ہوں. فیملی اپنی یعنی کہ پرسنل لائف سے بہت خوش، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی مزے کی زندگی گزار رہا ہوں. گاڑیوں کا شوق تو نہیں زیادہ؟ مجھے اگر جو ہے نا وہ غم ہے تو مجھے اللہ کی قسم صرف دین کا. اچھا. مطلب دین کا غم ہے. یہی ہوتا ہے کہ یار ہم فلاں مدرسہ ہے اس کا کیا بنے گا، یا فلاں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں یہ.
آئے روز یہ جو انٹرنیشنلی اسلام کے خلاف یہ الہاد کے حوالے سے صحیح. توہین کے حوالے سے یہ چیزیں یہ انسان کا دل دکھاتی ہیں ایسے ہی ہے. کہ یار یہ غم ہے، باقی مجھے اور کوئی غم نہیں ہے. اچھا، گاڑیوں کا شوق؟ نہیں جی، ضرورت کے کھانے پینے کا گاڑیاں رکھتے ہیں. کھانے پینا مل جائے تو بسم اللہ، خشک روٹی پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں، پیاز کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں، اور مل جائے تو 10 قسم کے کھانے وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں. یہ کوئی شوق نہیں ہے، مطلب جو ملے کھا لو بس. ٹریول کرنے کا کوئی ناردرن ایریاز، پہاڑی علاقے؟ نہیں، مجھے سیر کا شوق ہے. ٹھیک ہے. ہلکا پھلکا یار ذہن کو فریش کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے شوق کو خود بخود پورا کر دیے کہ ہمارے پورے ملک میں پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے دوست مجھے اکثر کہا کرتے ہیں کہ کیا یار مزے کی زندگی ہے کہ دور دنیا کے مختلف کونوں میں آپ سیر کر رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں لگ رہے ہیں، فری میں جناب سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ خدا کے دین کی برکت ہے. اچھا، میں ذرا ایک کوشچن چینج کروں. مجھے بتائیں، آج کے دور میں آج کے جو پیرانے عظام ہیں، جو پیر بنے ہوئے ہیں، ان کا بیعت ہونا کتنا ضروری ہے، اور بیعت ہو کے فائدے کیا ملتے ہیں آج کے دور میں؟ آپ نے پیچھے نہیں جانا 20 سال پہلے، آج کے دور. دیکھیں جی، بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر باعمل لوگ آج بھی کے دور میں بھی ہیں، اگر آپ کو ایک باعمل پیر کامل پیر طریقت ملتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت ساری گمراہیوں سے، بہت ساری ادھر ادھر کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. صحیح. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیر کامل ڈھونڈے کیسے. گھر میں آٹا نہیں ہے لیکن پیر صاحب کو پیسے دینے جانے ہیں، گھر میں بیوی بیمار ہے، بیوی پریگنٹ ہے، لیکن آپ نے دربار میں جا کے پیسے دینے ہیں. یہ اس کانسیپٹ کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کلیئر کریں، کتنے ضروری ہے؟ دیکھیں، پرانی باتیں ہو گئی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ چیزیں نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں. تو اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ جو پیرانے عظام کا پیسے دینے کا، یہ جس کو نیاز کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا تھا؟ میرا یہ کانسیپٹ کاش کہ یہ لوگ میرا غور سے سنیں. ہوتا یہ تھا کہ مرشد خانہ ایک مرکز ہوتا تھا. صحیح. اور وہاں ہر قسم کے مرید آتے تھے. صحیح. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. ہر ایک کی فلیشن مرشد سے ہے. وہ آ کر ڈسکس کرتا تھا میرے گھر کے یہ معاملات ہیں، دوسرا کرتا تھا میرا کاروبار ایسے ہے. یہ صوفیاء کرام کے آستانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو امیر مرید ہوتے تھے وہ اس نیت سے لا کر خدمت نیاز پیش کرتے تھے اپنے مرشد، کہ وہ مرشد باپ کی طرح ہو کر اپنے غریب بیٹوں کا خیال کرتا تھا کہ ان کو کسی کو جو ضرورت ہوتی وہ دیتا. تو اب امیر بیٹوں کی طرح جو امیر مرید ہوتے تھے وہ نیاز دیتے تھے، تو وہ مرشد جو ہے وہ جو غریب غربا ان کے مریدین ہوتے تھے تو وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. یہ ایک نظام تھا، میں کہتا ہوں کہ ایک ویلفیئر کا بہت زبردست نظام تھا آستانے. نو ڈاؤٹ کہ آستانوں پر آج گئے گزرے دور میں بھی دیکھیں مخلوق خدا کھا رہی ہے، ان کی اسی طرح سے جو نا پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال اس کو پھر ذاتیات کی طرف زیادہ ان چیزوں کو استعمال کیا جانے لگا، اور وہ جو اصل مقصد تھا وہ کام ہو گیا. آستانوں پر اکثر میں دیکھیں تالا باندھا جاتا ہے، دھاگا باندھا جاتا ہے، منت بڑی کہ پیر صاحب ہمیں یا دربار سے کچھ مل جائے گا دے گئے، اور لاکھوں روپیہ منت کے نام پہ کر لیا جاتا ہے. اس کا کیا دیکھیں، یہ تو یہ جو تالا لگا دیا، دھاگا باندھ دیا، اس کو ڈوری کھینچ دی، فلانا کر دیا، یہ ایک توہمات ہیں. ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں کہ تالا بند ہو گیا تو یہ ہو گیا اور کھل گیا تو یہ ہو گیا. میں نے کم از کم قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں پڑھا. اگر کہیں کسی کے ریت ہو تو مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے. بہرحال جو آپ نے کہا ہے کہ جناب وہ نیاز کا یا منت وغیرہ کا معاملہ ہو، دیکھیں منت کا اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ منت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور ہماری عرف کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے جی کہ گولڈا شریف کی منت یا غوث پاک کی نیاز یا غوث پاک کی منت، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ جو دیگ دوں گا گولڈا شریف یا بری امام، تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ بری امام سرکار کو پہنچے گا. وہ عبادت اللہ کے لیے ہے. یہ تو اگر ہم پیروں کے اوپر جا کر دے گئے چڑھاوا چڑھائیں تو بتوں میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ بات ہے. تو وہ ہندوؤں کا ہوتا ہے کہ وہ اس بت کے تقرب کے لیے اس کے اوپر جا کر دودھ کے ڈولے گراتے ہیں کرتے ہیں. ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چونکہ آستانوں کے اوپر یا مزارات کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یار ہم نے وہ صدقہ یا وہ کرنا تو ہے ہی ہے. تو اس کو منت مان دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ یہ کروں گا، یعنی وہاں آئے ہوئے زائرین کو یہ ساری دیگ اور یہ لنگر کھلاؤں گا. تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. کھانا کھلانا ہے. ہاں، کھانا کھلانا. لیکن اگر ذہن میں یہ ہوگا کہ
پیر صاحب نے مجھے کچھ دینا ہے یا پیر کی منو وہ تو اللہ کے لیے ہے، عبادت تو اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں نا، تو عبادت تو اللہ کے لیے، کوئی پیر کے لیے تھوڑی ہے. اگر وہ تو پھر اس بت میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا نا کہ بھائی اگر آپ مرشد کے اس کے لیے کر رہے ہیں تقرب کے، تقرب اللہ کا ہے، اس ولی اللہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ہوتی ہے. دیکھ اس کا نام رکھا جاتا ہے جی میں بڑی سرکار کی دے دوں گا، میں گولڈا شیف کی دیکھ دوں. اچھا ابھی حال ہی میں کچھ عرصے پہلے شاید آپ کو سننے میں نہ ہو، دوبارہ سے یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ نعت خوان پیسے لیتے ہیں، علماء پیسے لکھتے ہیں. پیسے لینا ضروری ہے؟ طے کر کے جانا ضروری ہے؟ آپ نے تھوڑا سوال ضروری کا کر دیا. آپ یہ سوال کریں کہ کیا شرعاً یہ جائز ہے اس طرح کر لیں؟ ناجائز ہے؟ دیکھیں باقی ہر جگہ ہمیں اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں تو یہاں فتاوی رضویہ کیوں بھول جاتا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں بڑا واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی واعظ اپنے واعظ کے پیسے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. کتنا؟ وہ اجارہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ تو کوئی نہیں، کہیں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا. ٹھیک. جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا وقت کا ایک طے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایک کا وقت ایک جیسا تو تھوڑا ہی ہے. یہ بات بھی ہے. ایک مزدور کو آپ سارا دن جو ہے نا کام کرواتے ہیں، اس کو شام کو 1500 روپے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر سے ایک دفعہ ٹوٹی لگاتے ہیں 5000 روپے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ تو فرق ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر میں بھی آپ جاتے ہو، ایک ڈاکٹر ہے جو 500 روپے لے کر آپ کو چیک اپ کرتے ہیں، دوسرا 5000 لے کر چیک کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ جو لوگوں نے آج کل بہت سارے وہ دلیلیں دے رہے ہیں نا کہ جی تقریر کے پیسے لینے جائز نہیں ہے. تو یہ جو جمعے کا خطبہ جو دے رہے ہیں، جو تقریر کر رہے ہیں علماء، تو وہ تقریر کے ہی لے رہے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں وہاں؟ صحیح بات ہے. تو یہ غیر ضروری دلائل ہیں. باقی افضل یہی ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس توفیقات ہیں تو وہ دین کے یہ کام، یہ واعظ، یہ خطابات وغیرہ یہ فری میں کرے. اور اگر نہیں ہے، اب آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں یا میں خود بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے یہ پہلے یہ میں سلسلہ ہم یہ نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. لیکن میں نے جب بہت ساری ضروریات کے تحت اپنی عوام سے مطلب چیزوں کے مدارس، مساجد یا اپنی کتب یا ان چیزوں کے حوالے سے جب میں نے رابطہ کیا تو مجھے بڑا نیگیٹو قسم کا جواب ملے. صحیح. یعنی نیگیٹو انداز ہے. میں کہا یار عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو بڑا وہ نعرے لگتے ہیں، دوسری طرف تو پھر میں نے ایک نیت کی کہ یار چارج اپنے جو شرعاً جائز ہے تو اس سے لے کر پھر خود مساجد، مدارس اور کتابیں اور غریب اور سادات، اور یہ میرا ایک اپنا سلسلہ میں کرتا ہوں. صحیح ہے. تو باقی پھر یہ جو عوام ہے، میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار حرام سے بچیں، وہ خود حرام کھائیں گے. وہ حرام کھا کر مصلی پہ کھڑے ہوں گے. وہ حرام کھا کر تمہیں یار خدا کا خوف کریں. وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں دن رات، کیا وہ حرام کھائیں گے سری؟ تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ دینے پہ آئیں تو کنجر خانے پہ لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں. ایسا ویسا. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ اعتراض صرف وہ کرتے ہیں جو نہ کسی کو بلاتے ہیں اور نہ دیتے ہیں. جو بلاتے ہیں اور دیتے ہیں نا، جو اللہ رسول کی محبت میں، ان کے لیے یہ کوئی چیز نہیں. کوئی چیز نہیں. تو وہ یہ خدمت، ہم اس کو اپنی طور پر خدمت کہتے ہیں، وہ اپنی محبت میں خدمت کرتے ہیں، اور اس سے علماء کا بھی ایک نظام چلتا ہے اور باقی یہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا میرے سوال اینڈ ہو چکے تھے، لیکن مجھے آخری سوال نظر آیا، بالکل آخر میں لکھا ہوا تھا. میں کرنا نہیں چاہتا لیکن دوبارہ مرزا صاحب کی طرف مجھے آنا پڑ رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ان کے اوپر قاتلانہ حملے بہت زیادہ ہوئے، انہی کے اوپر کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں اور وجہ کیا ہے؟ میں بالکل واضح طور پر مرزا صاحب ہوں یا کوئی اور عالم دین ہو، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو یہ قابل مذمت ہے. بے شک ایسا ہی ہے، کوئی بھی ہو. دیکھیں اس طرح سے آپ اٹھ کر کسی کو پکڑ کر، مثلا میرے اوپر جناب یہ جو شور مچا، یہ گستاخ صحابہ ہے. یار اللہ دیکھ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ، میں گستاخ صحابہ ہوں. اب کوئی بندہ اٹھے اور مجاہد اٹھ کر مجھے گولی مار دے اور بڑا خوش ہو کر کہ میں نے گستاخ صحابہ کو قتل کر دیا. تو بات یہ ہوتی ہے، آپ اختلاف اگر کسی سے کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ دلائل سے اختلاف کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے یہ چیز ایسی ہے کہ جو قانون کی گرفت میں ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سخت غصہ ہے مرزا صاحب کے حوالے سے کہ وہ خواہ مخواہ ایک امت مسلمہ کی تکفیر کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے. صحیح. جو ایک مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں وہ کیا، تو جو کروڑوں کی کر رہے بے دھڑک ہو کر، اسے کوئی خوف خدا نہیں ہے. واہ. تو بات یہ کہ مرزا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے،
اگر وہ غیر قانونی یعنی اس کی کوئی ایسی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ جو قانون کے دائرے میں آ رہی ہے، آپ اس کو قانون کے حوالے کریں، عدالت میں جائیں، اس کو ڈیفینڈ کریں، اس کے سامنے کیس لڑیں، ثابت کریں، اس کو سزا دلوائیں. لیکن یہ آنا کہ بھائی کبھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کہ ان پہ 5واں بچے نے کیا. اب وہ بچے سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کیا ہے تو اس نے کیا آپ کے پاس وضاحت ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ سارے مولوی علماء کہتے ہیں کہ غلط ہے، اس وجہ سے میں نے. دیکھیں یہ تو بچے کے اپنی ذہن ہے نا. آپ کے معاشرتی طور پر آپ بچوں کو اس کو چھوڑیں. آپ یار آپ بچوں کو 1 منٹ رکیں، آپ رکیے. مجھے یہ بتائیں، ہوٹل میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کہ اس نے عمران خان کے خلاف بات کی. یہ ہوا کیوں نہیں اٹھایا میڈیا نے؟ یہ کیوں نہیں اٹھایا یوٹیوبروں نے یہ مسئلہ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی تنقید وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے اس کو قتل کر دیا. یہ غلط ہے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں عمران خان یا کسی لیڈر کے اوپر تنقید کی وجہ سے بندوقیں چل پڑیں، خنجر چل پڑیں، تو وہاں آپ ہم سے یہ دلیلیں پوچھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے نبی کے حوالے سے ایک چیز ہے. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں، یہی بات ہم مرزا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو ایک قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں نا کہ یہ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مولویوں نے جناب لوگوں کے زہر بھر دیا. بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں تو آپ نے بھی زہر بھر دیا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ فلانے. اب یا تو وہ منافق ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ، مطلب وہ بالکل وہ عبداللہ بن ابی کمپنی ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ رسول اللہ کا بے ادب ہے اس کا، تو اس کے بعد وہ پھر جا کر اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بھی وہ ہیں، ان کے بھی کفری عقائد ہیں، بریلویوں کے بھی کفری عقائد ہیں، پر میں ان کے پیچھے نماز جا کے پڑھ دیتا ہوں. عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، عجیب ہے یار. جس بندے کی حالت یہ ہو کہ وہ گستاخوں کے پیچھے، بھائی ہم اگر کسی کے پیچھے اپنے پڑھتے ہیں تو ہم گستاخوں کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں. تو لائق امامت ہونا امامت کے لیے ضروری ہے. اور اب اس پر وہ جو دلیلیں دے رہے ہیں وہ لائانی قسم کی دلیلیں ہیں. اس کے اوپر تو حضرت عبداللہ بن عمر کے، کیا عبداللہ بن عمر وہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس کو گمراہ کہہ کر، اس کو خارج اسلام کہہ کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ واہ بھئی آپ تو خارج اسلام گستاخ کہہ کر، رسول اللہ کا بے ادب کہہ کر، کلمہ نیا اس کے کھاتے میں ڈال کر، ختم نبوت کا ڈاکو کہہ کر آپ ان کے پیچھے کہہ رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ جس مولوی کی مرضی پیچھے جا کر مسجد میں نماز پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ 1-2 نمبری ہے، یہ کیا دوغلا پن ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کے فالوورز میں بھی اگر ایمان اور حیا ہوگی نا، تو ان کے سامنے جب کہا جائے گا یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، تو ان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چشتی رسول اللہ والے اسے وہ نفرت کرے. تو جب معاشرے کی آپ کی تربیت ہی اس طرح ہوئی ہے، تو وہاں اگر کوئی نوجوان اٹھ کر وہ انتہا تک جاتا ہے، تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے اپنے، جو میں اپنے فالوورز پہ جیسے محنت کرتا ہوں کہ ہر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بعض اوقات ہم کسی کو گستاخ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ فی الحقیقت نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں. یہ بڑی جگہ میں نے یہ کوٹ کیا. یہاں ہمارے پنڈی میں ایک برائٹ پبلیکیشن اسکول کا ایک کیس ہوا تھا کہ ایک ٹیڈی بیئر کے اوپر جو ہے نا حضور کا نام لکھا گیا. وہ آج آپ نے واقعہ شیئر بھی کیا. جی میں نے جمعے پہ بھی جو ہے نا وہ بیان. اب وہ یہ ہوا کہ وہ ٹیڈی بیئر کے اوپر لکھ دیا، اللہ ہنگامے ہو گئے، یہ ہو گیا، FIR ہوگی، بندہ گرفتار ہو گیا اور جیل چلا گیا. جب تفتیش شروع ہوئی اسے کہا بھی، اس نے کہا یار خدا کا واسطہ، میں تو سیال شریف کا مرید ہوں، وہ خدا کے لیے یار میں حضور کا کارٹون بنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا پاگل یہ بنا ہوا ہے. اس نے کہا بھائی جان میرے سے پوچھیں تو صحیح، میری میڈم ہے، میری میڈم کا چھوٹا بچہ ہے، جس دن میں یہ بنا رہا تھا وہ آ کر مجھے تنگ کر رہا تھا، تو میں نے اسے دیکھا، اس کا نام محمد تھا، تو میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں نے جناب اس پہ محمد لکھ دیا کہ یار یہ میری میڈم کا وہ بچہ ہے، تو میں محمد رسول اللہ کا سوچ کر یہ کروں، اللہ وہ روئے. پھر یہ کیس جناب ہائی کورٹ چلا گیا. اب کوئی ہمت نہیں کر رہا یار اس کے اوپر اب کیا کریں. پھر ہمیں عدالت نے بلایا اسسٹنس کے لیے، ہم لوگ گئے. پھر ہم نے کہا بھائی اللہ اکبر، تحقیق کریں کہ کیا واقعی اس بچے کا نام محمد ہے. پھر جیل میں جا کر اس سے جب پوری تفتیش وغیرہ کی گئی تو جیسے وہ بتایا گیا تو اس کے مطابق تھا. تو جیسے حضور کی ناموس کا دفاع کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے کسی امتی کی جان بچانا بھی ضروری ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ناموس رسالت کے اوپر آ کر نام لے کر کسی کی جان کو وہ کر دیں. ہاں حقیقی اگر کوئی گستاخ ہے جس کی کوئی تعویل کوئی چیز نہیں بنتی ہے تو اس کے لیے تو پھر
اس کو ٹھکانے لگانا یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ اس کو قانون کے صحیح اینڈ تک اس کو لے کر جائیں اور قانون کے حوالے کریں اسے. صحیح. بہت شکریہ, بہت ویسے آپ نے ٹائم دیا, بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہماری آڈینس کو بھی آج کر دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. بہت ٹائم بعد ہمیں ٹائم ملا اور بالآخری پوڈ کاسٹ مکمل. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوسری دفعہ ہم جائیں, موقف لیں, ان کا بھی سنے سنائیں, چونکہ ہمارا کام ہے موقف لینا, تو ضرور جائیں گے. اگین بہت شکریہ آپ کو مفتی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.